بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا، یعنی سمع و اطاعت کی بنیاد پر انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان تعلق کا قیام۔ کوئی انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ زمین و آسمان میں کسی کا اقتدار قائم نہیں ہے اور وہ بغیر کسی کی ہدایت کے اپنی خواہش کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلق میں تو اس طرح کا احساس قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان، جس نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی نعمت سے پروان چڑھایا اور اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تیار کر کے اس پر چلنے کی ہدایت دی، اس طرح کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے۔ سورۃ لقمان کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت اور ہو بھی کیا سکتی ہے، جسے روئے زمین پر کم یا زیادہ چند برس گزار کر اپنے خالق کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تعلق ناواقفیت و سرکشی کا ہوگا یا پہچان اور سپردگی کا؟ یہ بالکل فطری بات ہے کہ انسان اپنے عظیم پروردگار کو پہچانے، اس کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی ہدایت کے مطابق چلے۔ یہی اسلام کا مطلب ہے، جس کی سارے رسولوں نے تصدیق کی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی ہدایتوں کا احترام اور پیروی کرتا ہے، تو وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جو پوری کی پوری اپنے پروردگار کے لیے سجدہ گزار اور اس کی عظمت کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اب کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ وہ غلطی کرے گا جو یہ گمان کرے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اسلام تو ان تمام رسالتوں کا عنوان ہے جو ابتدائے تخلیق سے آج تک لوگوں کو ہدایت دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی حقیقت اپنے کمال اور آخری شکل تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں پہنچی، لیکن قرآن کریم نے بلا استثناء تمام انبیاء کے پیغامات کو اسلام ہی کا نام دیا۔ حضرت یعقوب نے، جن کا لقب اسرائیل ہے، نہ صرف اسلام کی دعوت دی اور وفات تک اسی پر جمے رہے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت فرمائی۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا، اور ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صدق ذل سے بندگی سکھاتے تھے۔ سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ اسلام کے بارے میں چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ مزید ہم اسلام کے بارے میں ابتدا کر رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کو اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، قرآن پاک کے اندر اس کا ان چیزوں کا کیسے ذکر کیا ہوا ہے۔